بابا گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، بتا بطول کے، بتا بطول کے بابا گزر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کئی مومنین و مومنات آباد ہیں، ان کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی، حاجات کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے، ان مجالس عزا کی جو ہم شب و روز برپا کر رہے ہیں، قبولیت کے لیے، جو مرحوم ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، جو بے اولاد ہیں جوڑیاں کرنے کے لیے، جو علی ہیں شفا یابی کے لیے، ایران، لبنان، یمن، فلسطین میں جہاں بھی مومنین و مسلمین اس تکبار جہانی سے نبرد آزمائے ہیں، ان کی فتح و نصرت و کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم اس دنیا رنگ و بو میں ہمارے لیے جن نعمتوں کو سر فہرست رکھتا ہے، ان میں پہلی نعمت ہمیں وجود عطا کرنا ہے، ثم ہدا، اور اس کے بعد ہدایت کرنا ہے۔ اگر وجود عطا کر دے لیکن ہدایت نہ ہو تو ایسے وجود کا کوئی فائدہ نہیں جسے یہی معلوم نہ ہو کہ کس راہ پہ چلنا ہے۔ یہ جو آپ ہزارہا مرتبہ آج تک اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کر چکے ہیں، یہ اصل میں خدا سے وہی ہدایت طلب کرنا ہے جس کے بغیر انسان کا اس دنیا میں آنا عبث ہے۔ ہدایت کے بغیر انسان کا دنیا میں آنا عبث۔ آپ دیکھیے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ حضرات جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دنیا نہ اس سے پہلے کچھ رکھتی ہے نہ اس کے بعد، یعنی اس دنیا کے لیے نہ پہلے کوئی مقدمہ ہے نہ اس کے بعد کوئی نتیجہ، بس یہ اتفاقاً وجود میں آ گئی اور اتفاق سے ہی تمام ہو جائے گی۔
کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے مابین ہے اسے عبث خلق کیا ہے؟ ایک عام انسان بھی اگر کوئی شے خلق کرتا ہے، یہاں خلق سے مراد بنانا ہے، آپ سمجھتے ہیں، کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے، بے شک کوئی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ کی کوئی چیز نہیں بنتی ہے۔ بلڈنگ بنے گی تو اس کے لیے کوئی وجہ ہوگی، گاڑی بنے گی تو اس کے لیے کوئی وجہ ہوگی، بغیر وجہ کی کوئی شے وجود میں نہیں ہے۔ جب کوئی چیز نہیں آتی تو یہ اتنا بڑا سلسلہ جو خدا نے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ بغیر کسی علت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک اہدنا الصراط المستقیم، ہے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ یا ہدایت کر۔ یہ جو بار بار آپ دہراتے ہیں، کبھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس آیت کے اندر ہی خدا نے سب کچھ رکھ دیا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ دیکھیں ہمارے استاد ہیں، وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو آیات میں اگر کہیں دعویٰ ملتا ہے نا کسی چیز کا، تو کہیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آس پاس ہی اس کی دلیل بھی موجود ہوتی ہے۔ واہ بھائی واہ، بغیر دلیل کے دعوے قرآن نہیں کرتا۔ آپ شروع کریں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات، وہ رب عالمین ہے، الرحمن ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی طرح دیگر آیات کو بھی آپ دیکھتے جائیں، دلیلیں وہیں موجود ہیں، کچھ تھوڑی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اچھا ہماری زبان سے دعا کروا رہا ہے قرآن میں، زبان ہماری ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا ہدایت کر ہمیں صراط مستقیم کی طرف، تو دعا ہماری ہے، لیکن جملہ آیت بنا کر اتارا قرآن میں خدا نے۔ جب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ منطقی تعریف یہ ہے صراط مستقیم کی کہ دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین راستہ، دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین راستہ، اس کو کہتے ہیں کیا؟ صراط مستقیم۔ یعنی اگر آپ یہاں کھڑے ہیں اور ایک اور مقام پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ناک کی سیدھ میں جو مختصر ترین راستہ ہوگا وہی ہے صراط مستقیم۔ جب صراط ذہن میں آ جائے تو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ کچھ آغاز ہوگا، کچھ انجام ہوگا۔ بھئی راستہ تو یہی ہے نا، راستے میں کوئی نہیں، آغاز ہوگا، کوئی انجام ہوگا، کوئی اختتام ہوگا، اور راستہ کون سا ہے؟ مختصر ترین راستہ۔ اب سوال یہی پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو مختصر ترین راستے کا آغاز و انجام ہے یہ کیا ہے؟ آغاز و انجام سمجھ میں آ جائے تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی سمجھ میں آئے۔ اور جب آغاز و انجام ہی نہ معلوم ہو کسی راستے کا تو پھر تو آپ دعا کرتے بھی رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آغاز ہے بندہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، انجام ہے رب۔ واہ بھائی واہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نعرہ حیدری، آغاز ہے بندہ، انجام کون ہے؟ رب، معبود، اور جو ان کے درمیان میں ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ یعنی رب کو معبود سے جو جوڑے، بندے کو جو معبود سے جوڑے، عبد کو معبود سے جوڑے، اس کو کیا کہیں گے؟ صراط مستقیم، مختصر ترین راستہ۔ صراط مستقیم کے عنوان سے پیغمبر نے متعدد مصادیق بیان کیے، کبھی اچھے اعمال کو صراط مستقیم کہا گیا،
کبھی معرفت کو صراط مستقیم کہا گیا، لیکن جب جناب رسالت مآب اس مقام پر آئے کہ اتم مصداق صراط مستقیم بیان کریں تو پیغمبر نے کہا علی هو الصراط المستقیم، علی صراط مستقیم ہے، یعنی کیا؟ بندے کو رب سے جوڑنے کا مختصر ترین راستہ علی ہے۔ بندے کو رب سے جوڑنے کا مختصر ترین راستہ۔ اب وہ لوگ جو بلا وجہ میں یہ چاہتے ہیں کہ لمبے رستوں سے جائیں، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کا کیا کر سکتے؟ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ فقط علی صراط مستقیم نہیں ہے، جو بھی علی جیسا ہوگا وہ صراط مستقیم ہے۔ قابل اس کے کہ علی صراط مستقیم ہو، پیغمبر صراط مستقیم ہے۔ چلے میں جملہ کہہ دوں، علی جیسے صراط مستقیم کی جو پہچان کرائے وہ محمد جیسی صراط مستقیم، وہ پیغمبر جیسی صراط مستقیم۔ پیغمبر ہیں جو انسانوں کو ان کے رب سے ملا دیتے ہیں، علی ہیں جو بندوں کو رب سے ملا دیتے ہیں۔ مختصر ترین راستہ۔ اب آپ ذرا یہاں رک جائیں اور مجھے یہ بات کہنے دیں، اگر مختصر ترین راستہ یہ ہستیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ خود سے بیٹھ کر صراط مستقیم تلاش کریں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کا راستہ تلاش کریں جہاں پر یہ ہیں صراط مستقیم۔ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جاتا نا کہ جاؤ جا کے سیدھے راستے تلاش کرو، انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عقل تو رکھتا ہے، چلیں ایک تھوڑی بحث کر لیں، انسان عقل تو رکھتا ہے اور عقل بہت سی چیزوں کو درک کر سکتی ہے۔ اگر کوئی نبی نہ بھی آئے، اگر کوئی نبی نہ بھی آئے، تب بھی عقل یہ درک کر سکتی ہے کہ ایک زمانہ تھا میں نہیں تھا، ایک زمانہ تھا نہیں تھا، میں ہوا ہوں، ہمیشہ سے نہیں تھا۔ جب میں ہوا ہوں اور ہمیشہ سے نہیں تھا تو خود سے نہیں ہو سکتا۔ بھائی توجہ فرمائیں، میں ہمیشہ سے نہیں تھا، ہوا ہوں، جب ہوا ہوں تو خود سے نہیں ہو سکتا، جب خود سے نہیں ہو سکتا تو کوئی ہو جو مجھے ہو کرے، جو مجھے وجود بخشے، اور جو مجھے وجود بخشے اس کا وجود کسی اور سے نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا وجود کسی اور سے ہوگا تو وہ اس سے لے گا، اور اس کا کسی اور سے ہو تو وہ اس سے لے گا۔ تو کہیں تو جا کے بات رکنی چاہیے کہ اس کا وجود خود سے ہو، کسی سے لیا ہوا نہ ہو، کہیں تو ہو۔ یہ عقل درک کرتی ہے۔ اس کے لیے کوئی مسلمان ہونا، کسی نبی کا کلمہ گو ہونا ضروری نہیں ہے، یہ عقلی باتیں ہیں کہ میں نہیں تھا، ہوا ہوں، جب ہوا ہوں تو کسی نے مجھے وجود بخشا ہے۔ جب وجود مجھے کسی نے بخشا ہے، اب اتنا عقل نے درک کر لیا کہ میں اپنا خالق نہیں ہوں، کوئی میرا خالق ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ میرا خالق کون ہے؟ عقل یہ بتائے گی، توجہ چاہوں گا، عقل یہ بتائے گی کوئی ہے، کون ہے یہ نبی بتائے گا۔ دو لمحے کے لیے آپ تصور کریں، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک شخص، اس کا کسی انسان سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے،
وہ افریقہ کے کسی جنگل میں پیدا ہوا ہے، یا وہ جیسے ہم بچپن میں وہ ایک کارٹون ایک فلم دیکھا کرتے تھے کہ وہ ایک جہاز جا کے کہیں پہ کریش ہوا اور اس میں سے ایک بچہ نکلا، اور وہ جناب کیا ہوا کہ بھیڑیوں نے اس بچے کو پالا. بے توجہ ہے نا؟ ہاں. اب اس میں کسی انسان سے کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں رکھا ہوا، لیکن ہے وہ انسان ہی، اور اس کے اندر خدا نے عقل کو رکھا ہے. یہ جو عقل اس کے اندر خدا نے رکھی ہے، اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 3 سوال کرے. میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے. یہ بالکل سیدھے سیدھے سے سوال ہے. میں کون ہوں، کہاں سے آ گیا ہوں، کہاں جانا ہے. ان 3 سوالوں کا اگر وہ صحیح معنی میں جواب ڈھونڈنا شروع کر دے، ممکن نہیں ہے کہ کسی ایسی ذات تک نہ پہنچے جسے وہ اپنا خالق کہے. نہیں ممکن نہیں. اب وہ یہ جان بھی جائے کہ میرا کوئی خالق ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ جان بھی جائے میرا کوئی خالق ہے، تب بھی اسے یہ نہیں پتا ہوگا اس کا نام کیا ہے. بھئی اللہ تو آپ نے بچپن سے سنا ہے. ایک وہ شخص کہ جس کے کان میں کبھی کوئی انسانی صدا ہی نہیں پہنچی، اسے کیا پتا کہ خالق کا نام کیا ہے. یہ خالق کے نام سے اور اس کی ذات سے جو متعارف کرائیں گے وہ انبیاء ہیں. اسی لیے انبیاء کو بھیجا. توجہ فرمائیں. انبیاء کو بھیجا، کہا جاؤ میرا تعارف کراؤ. اور 7ویں امام نے تو عجیب بات کہی کہ خدا نے 2 حجتیں رکھی ہیں. خدا نے ایک باطنی ایک ظاہری. باطنی عقل ہے، ظاہری نمائندگان الہی ہیں. اور قرآن نے کیا کہا؟ دیکھیے کتنا خدا لطیف ہے، کتنا کریم ہے. خدا نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ کہ جب تک نبی نہ بھیج دوں عذاب نازل نہیں کرتا. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جب تک عقل نہ دوں. وہ تو ہر ایک میں ہے، باطن میں. اس کا تذکرہ بھی تو کر سکتا تھا. کہ نہیں کرنا چاہوں تو کر سکتا تھا، لیکن میں یہ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ کہے میری عقل کو رہنما نہ ملا. اس سے میں نے کہا جب تک میرا پیغام پہنچانے والا کوئی نہ ہوگا میں عذاب نازل نہیں کروں گا. یہ کلی قاعدہ ہے، کہیں کے لیے بھی ہو. جب تک اس کا پیغام نہ پہنچے، کان میں کوئی آواز نہ پہنچے، وہ عذاب نازل نہیں کرے گا. اور جب آواز پہنچ گئی، توجہ، جب بات پہنچ گئی، اب حجت تمام. اندرونی حجت نے بھی حجت تمام کر دی، بیرونی حجت نے بھی حجت تمام کر دی. اب اگر یہ خدا سے کہے گا مجھے معلوم نہیں تھا، قابل قبول نہیں ہے. اب نہیں خدا قبول کرے گا. میں اس بحث میں نہیں جاتا، تھوڑی سخت ہو جائے گی، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا، عقل انسان کی رہنمائی بس ایک حد تک کرتی ہے. عقل یہ کہتی ہے، چلے یوں کہتا ہوں، عقل یہ کہتی ہے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رب ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. یہ عقل کہتی ہے کہ بھائی جس نے اتنا نماز رکھا ہے اس کی عبادت تو کرو، لیکن کیسے کرو؟ کیسے کرو؟ اگر یہ عقل پہ چھوڑ دیتے تو آج جب اچھا چلے میں یوں کہتا ہوں یہی نماز دیکھ لیں، عقل پہ نہیں چھوڑی تب ہر کوئی اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے. نبی نے کہا جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو. تب یہ عالم ہے کہ کسی کے ہاتھ کہیں بندھے ہیں، کسی کے کہیں بندھے ہیں، کسی کے کہیں بندھے ہیں، کسی کے کھلے ہیں. اگر عبادت واجب کر کے طریقہ عقل پہ چھوڑ دیتے تو مصداق کے تعین میں اس عقل نے وہ ٹھوکریں کھانی تھی کہ انسان
کہہ ہی نہ پاتا باہر کے دیکھنے والا کہ یہ کسی ایک دین کے پیروکار ہیں۔ اس لیے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے عقل کو رکھا مطلب درک کرنے کے لیے، نبی کو رکھا مصداق کے تعین کے لیے۔ مصداق کا تعین نبی کرے گا۔ عقل درک کرتی ہے، توجہ ہے نا، عقل درک کرتی ہے۔ میں بات آگے پہنچاؤں، مجھے گھڑی نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پہ کہیں، وہ میری نظر سے اوجھل ہے۔ آپ بتائیں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ نبی مصداق معین کرے گا، عقل مفہوم درک کرے گی۔ یہ دونوں کام واضح ہو گئے نا۔ اب نبی کو بھیجا، نہ بھیجے لیکن بھیجا، اب نبی دنیا سے جائے، پریشان تو نہیں نا؟ نبی دنیا سے جائے، عقل درک کرتی ہے نبی جائے تو نبی کی جگہ پہ کوئی نبی جیسا آئے۔ نبی جائے، نبی کی جگہ پہ کوئی نبی جیسا آئے، کم از کم اس جگہ کی لاج رکھ لے، اس جگہ کی لاج رکھ لے، کوئی ایسا تو آئے۔ لیکن عقل یہ درک کرنے کے باوجود بھی کہ اس میں یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، مصداق کا تعین نہیں کر سکتی۔ بے توجہ نہیں آزاد نہیں کر سکتی، مصداق کا تعین عقل نہیں کر۔ بھائی شجاع ہو، عالم ہو، معصوم ہو، یہ ساری صفات آپ نے عقل سے درک کر بھی لیں، تب بھی یہ پائی کس میں جاتی ہیں؟ یہ کیسے درک کریں گے؟ اگر انسانوں پہ چھوڑ دیں، 10 کہیں گے اس میں ہیں، 20 کہیں گے اس میں ہیں، 30 کہیں گے اس میں ہیں، رسول نے کہا تم پر مصداق نہیں چھوڑیں گے، مصداق کا تعین ہم خود کریں گے۔ اسی لیے ہم نے کہا الیکشن یا سلیکشن سے نہیں بنے گا، خدا منسوس کرے تو ہم مانیں گے۔ ورنہ آپ کو کیا پتا کوئی عصمت، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عصمت کوئی نعوذ باللہ من ذالک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عصمت ہاتھ میں لگی ہوئی کوئی چھٹی انگلی تھوڑی ہے کہ جسے دیکھ کے آپ پہچان جائیں کہ جناب والا یہ معصوم ہے۔ عصمت ایک باطنی ملکہ ہے، یہ یا وہ جانتا ہے جسے ملا ہے، یا جس نے دیا ہے، یا جو اس جیسا ہے۔ معصوم جان سکتا ہے معصوم کون ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ کون ہے؟ لہذا ہم نے کیا کہا؟ منسوس ہونا چاہیے، پیغمبر خدا کی طرف سے اسے سامنے لا کر کھڑا کریں تاکہ تعین کا، مصداق کا تعین پیغمبر اور خدا کی جانب سے ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب جب پیغمبر کو بھیج دیا، بیٹا بیٹھ جاؤ، اب جب پیغمبر کو بھیج دیا، پیغمبر کو عہدے دیے، پیغمبر کو عہدے دیے نا، پیغمبر کو جو عہدے ملے مختلف نوعیت کے ہیں۔ ایک عہدہ کیا دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے۔ یہ نبی کا عہدہ ہے حضور والا، یہ نبی کا عہدہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہاں کوئی یہ بات قبول کرے کہ کوئی مجھ پر مجھ سے زیادہ حق رکھے۔ اگر نبی خود یہ کہہ دیں کہ میں تم پہ حق رکھتا ہوں تو لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو رسول نے خود کہہ دیا۔ تو قرآن میں آیت اتاری گئی کہ یہ نبی تم پر تم سے زیادہ حق تصرف ہے۔ قرآن کی آیت اتری، خدا کا حکم ہو گیا، اب سب کو تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ تسلیم کس مقام تک جا کے کرنا ہے؟
یہی قرآن اگلی جگہ بتائے گا آپ کو. عجیب ہے کہ اگر میرا نبی تمہارے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کرے تو تمہیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ اس فیصلے کے بارے میں دل میں کجی پیدا ہو. بھائی توجہ فرمائیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. دل میں کجی نہیں آنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا ہے پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا. ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے. پیغمبر کچھ لوگوں کو زیادہ دے رہے ہیں مال تاکہ شاید مال مل جائے تو اسلام کی طرف آ جائے، اور جو دوسرے ہیں جن کا دعویٰ یہ کہ ہم تو بہت عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو زیادہ کیوں دیا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دل میں کجی نہیں آنی چاہیے جو پیغمبر فیصلہ کرتے. کبھی سوچئے دل میں کجی آنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ بھئی آپ کے دل میں پیغمبر کے فیصلے پر کچھ چبھن ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان محکم نہیں ہوا. کیونکہ ایمان کے محکم ہونے کا تقاضا یہ ہے پیغمبر کہتے جائیں میں مانتا جاؤں، پیغمبر بولتے جائیں میں کرتا جاؤں. یہ ایمان کا تقاضا ہے نا. اب مجھے یہاں ایک بحث کرنی ہے آپ کے ساتھ. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں اس کو زیادہ آگے نہیں پڑھاتا. توجہ فرمائیں گے. ماشاءاللہ. پیغمبر کی جو ذات ہے، اس ذات میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی، دو حصے ملیں گے. ایک حصہ وہ ہے جو خود ذات پیغمبر سے متعلق ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو پیغمبر کے عہدے سے متعلق ہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ فرمائیں. پیغمبر کے پاس کوئی ذاتی جاگیر ہو، کوئی ذاتی گھر ہو، جاگیر ہو، باغ ہو، ذاتی. پیغمبر دنیا سے جائیں گے تو یہ ذاتی جاگیر جو پیغمبر کی ذات سے متعلق ہے یہ ان کی اولاد کی طرف جائے گی. ایسا ہی ہے. لیکن اگر کوئی چیز عہدے سے متعلق ہے تو ضروری نہیں کہ ساری اولاد کو ملے. عہدے سے متعلق چیز، بھئی ہر نبی کا ہر بیٹا نبی تھوڑی ہے. ایسا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ابھی حال ہی میں چلیں، رہبر شہید دنیا سے رخصت ہوئے. دنیا بھر سے خمس، توجہ چاہ رہا ہوں، خمس کا مال ان کے پاس آتا ہے. کیوں؟ بطور نائب امام. توجہ فرما رہے ہیں. نائب امام پوری دنیا سے خمس آتا ہے. یہ فی الحال کس کے نام پہ جا رہا ہے؟ رہبر کے پاس جا رہا ہے نا. رہبر دنیا سے رخصت ہوئے. اب وہ چار بیٹے جو ان کے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے بابا کا مال ہے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے بابا کا مال ہے، ہم میں وراثت کے قانون کے مطابق برابر سے تقسیم کرو. یہاں کیا ہوگا؟ یہاں یہ ہوگا کہ اس عہدے پر اب جو آ کے بیٹھے گا یہ اس سے متعلق ہوگا. اب چاہے ان کا وہ بیٹا ہو یا کوئی علاوہ بیٹا ہو، بیٹے کے علاوہ کوئی اور ہو، یہ اس کو ملے گا. ایسا ہی ہے. لہذا وہ ساری وجوہات شریعہ جو رہبر تک پہنچی ہے وہ کہاں جائیں گی؟ اگلے رہبر تک، اگلے نائب امام تک منتقل ہو جائیں گی. بات پہنچ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیغمبر کا عہدہ کیا ہے؟ نہیں، ابھی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پیغمبر کا عہدہ ہے مومنین کی جان و مال میں تصرف کرنا. یہ عہدے سے متعلق ہے، یہ ذات سے متعلق نہیں ہے. لہذا ساری اولاد کو نہیں ملے گا.
بھائی 2 لمحے کے لیے تصور کریں کہ پیغمبر کے باقی بیٹے زندہ ہوتے، میری طرف توجہ ہے نا، پیغمبر کے باقی بیٹے زندہ ہوتے تو کیا صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ عہدہ ملتا؟ نہیں ملتا۔ یہ عہدہ وہیں جائے گا جہاں خدا چاہے گا۔ بھائی بات نہیں پہنچ رہی شاید۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر اس قدر مجھ پر حق رکھتے ہیں کہ اگر 2 میاں بیوی پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچیں اور ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہ بھی ہو اور پیغمبر ان سے کہیں کہ میں آج سے کہہ رہا ہوں تم ایک دوسرے سے جدا ہو، تو یہ حق پیغمبر کو حاصل ہے، وہ جدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر جدا کر دیں تو اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دل میں کجی نہ لانا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کون کس قدر صاحب ایمان ہے، یہاں پتہ چلے گا۔ ابھی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ضروری نہیں کہ پیغمبر یہ کریں، لیکن انہیں یہ حق حاصل ہے۔ مثلا امام وقت تشریف لائیں اور میرے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ گھر خالی کرو، یہ ہمیں چاہیے بالفرض، ایک بات کہہ رہا ہوں، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولا اتنی محنت سے بنایا ہے، دل میں کجی نہیں آ سکتی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ تصرف دیا کس کو؟ پیغمبر کو۔ کس نے؟ خدا نے۔ اچھا یہ صرف خدا ہی دے سکتا تھا، خدا کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ میری جان مال میں تصرف کا حق بس اسے ہے جو مالک ہے، مالک تو ایک ہی ہے۔ مالک کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کو حق کے تصرف دے۔ اس مالک نے جسے یہ حق کے تصرف دیا وہ پیغمبر ہیں۔ اب پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں تو کوئی بندوبست تو کریں، یہ عہدہ جانا کہاں ہے؟ تو پیغمبر نے بالکل لفظ بھی وہی استعمال کیے جو آیت کے تھے، غدیر کے میدان میں کھڑے ہوئے اور سب سے کہا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، بالکل رکھتے ہیں۔ اللہ مولائی وانا مولاکم فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ پیغمبر اپنا عہدہ تصرف ساتھ لے کر نہیں گئے، دے کر گئے ہیں اسے جو اس کا حقدار تھا۔ اب بعد پیغمبر اسے حق ہے، میں توجہ نہیں ہے صحیح، بعد پیغمبر اسے حق ہے ویسے ہی تصرف کرنے کا جیسے پیغمبر کرتے تھے۔ یہی جو میں نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے جو بہت پڑھا جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ رسول کی بیویاں وازواجہ، مومنوں کی مائیں ہیں۔ بھئی توجہ نہیں ہے شاید حضرات کی؟ کبھی سوچئے کہ اس آیت کے ساتھ ہی یہ کیوں رکھا؟ میں تو یوں دیکھتا ہوں، اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، موقع بھی ہے محل بھی ہے، یہ ازواج کو امہات کہنے کی وجہ یہ کوئی لقب نہیں ہے، توجہ، ام المومنین ہونا یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، ام المومنین ہونا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے؟ ام المومنین ہونا یہ کوئی تقدس معاب عہدہ نہیں ہے،
واہ بھائی واہ. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سنت علماء کی وہ تفاسیر اٹھائیے جو آج سے 300-400 سال پہلے لکھی گئی ہیں. ماشاءاللہ. سب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امہات ازواج رسول ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ امت پر ویسے ہی حرام ہیں جیسے مائیں ہوتی ہیں. واہ بھائی واہ، کیا بات. جس سے رسول نکاح کر لیں، امت کا کوئی شخص ان سے نکاح. نہیں کر سکتا. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی ٹیگ نہیں ہے، بے شک یہ کوئی عہدہ نہیں ہے. نہیں ہے. فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں اس لقب کو جیسے استعمال کیا جا رہا ہے. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی رسول کی زوجہ میری ماں ہیں. کون سی ماں؟ واہ بھائی. کیسے ماں؟ محرم ہوئی آپ کی؟ نہیں. سادات کو چھوڑ دیں. محرم ہوئی آپ کی؟ نہیں. آپ ان کی آغوش میں سر رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو ماں کیسے ہوئی؟ اللہ ماں کیسے ہوئی؟ کہا ماں ایسے ہوئی کہ جیسے ماں حرام ہے واہ بھائی واہ بھائی. ویسے رسول کی زوجہ سے عقد کرنا حرام ہے. بات نہیں پہنچ رہی شاید. ماشاءاللہ. زوجہ سے عقد کرنا امت کے لیے حرام ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. اس کے اندر کوئی مقام و تقدس کی بات نہیں ہے. اب اگر کوئی اس سے کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کرے تو پھر ہمارا سوال یہ، اگر ماں واقع وہ ماں ہیں جیسے میرے اور آپ کی ماں ہیں، تو پھر ازواج رسول پر تو پوری امت سے پردہ ساقط ہو جانا چاہیے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ازواج رسول پر پوری امت سے پردہ ساقط ہو جانا چاہیے. کسی کے سامنے جاتے ہوئے انہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ معاملہ الٹا ہے. خدا نے کہا باقی گھروں سے نکلے تو نکلے، تم نے گھر سے بھی نہیں نکلنا. کیا بات. تم نے گھر سے بھی نہیں نکلنا ہے. تو بات پہنچ رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیویاں مائیں ہیں، کیس عثمان سے نکاح نہیں ہو سکتا. میں نے کیا کہا؟ رسول کو حق تصرف حاصل ہے. رسول حق تصرف ساتھ لے کر نہیں گئے. ایک قائم مقام جو لائق تھا اس مقام کے، اسے یہ دے کر گئے. اب سنیں تصرف. واہ بھائی واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. اسے کہتے ہیں تصرف. زوجہ رسول کی ہیں. واہ بھائی واہ. زوجہ رسول کی ہیں، لیکن جسے حق تصرف حاصل ہے اسے یہ حق حاصل ہے، اے علی اگر چاہو تو میرے بعد بھی تم کسی کو میری طرف سے. یہ ہے حق تصرف. بات پہنچ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. یہ حق تصرف ہے. یہ رسول کو حاصل ہے، رسول کے بعد علی کو حاصل ہے، علی کے بعد امام حسن کو حاصل ہے. یہ حق تصرف. اچھا، یہاں تصرف جب بات کی جاتی ہے، میں ایک جملہ کہہ کے بس بات کو تمام کروں. تصرف دو طرح کا ہے. توجہ. ایک تصرف یہ ہے کہ جب اہل بیت ارادہ کر لیں تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور وہ کیا؟ اسے کہتے ہیں تصرف تکوینی. تصرف تکوینی وہ کیا ہے؟ جب پیغمبر یا ائمہ میں سے کوئی یہ ارادہ کرے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، اور اس وقت ارادہ تکوینی ہو، تو اب اس ارادے کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ بتائے مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی کیا ہے؟ سامنے دیوار تھی. امام نے کہا اس کو اشارہ کرے کہ سونے کی ہو جائے تو سونے کی ہو جائے گی. یہ حق مومن ہے. توجہ ہے. وہ جو دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ اشارہ کیا امام نے جس دیوار کی طرف، وہ سونے کی ہو گئی. اس نے پوچھا مولا یہ کیسے سونے کی ہو گئی؟ کہا وہ مومن کی نشانی ہے.
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، وہ مومن کی نشانی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ کیا بات ہے. تو اب حق کے تصرف دو طرح کا حضور والا. ایک تکوینی ہے، آپ 1000 مرتبہ سنتے ہیں، چلے میں بھی تذکر کے طور پر بیان کر دوں. تصرف تکوینی یہ ہے کہ اگر منبر پہ امام حسن کھڑے ہوں اور بیان دیتے ہوئے یہ کہیں کہ اللہ نے ہم اہل بیت کو یہ قوت دی ہے کیا بات. کہ ہم اگر چاہیں تو مغرب کو مشرق اور مشرق کو مغرب کر دیں، واہ بھائی واہ، چاہیں تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر دیں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا اور بات. سامنے سے کوئی شخص کھڑا ہو اور اٹھ کر کہے کہ اے حسن تم بھی ایسے ہی بے سر و پا باتیں کرتے ہو، تمہارا باپ بھی ایسے ہی بے سر و پا باتیں کرتا تھا، اور حسن بس اتنا کہیں کہ تم مردوں کے مجمع میں کیا رہی ہے. واہ بھائی واہ، واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، واہ بھائی واہ. تو اب یہاں سامنے والے کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. ارادہ ہو گیا تصرف ہو جائے گا. کیا بات، کیا بات پہنچی؟ اس کو کہتے ہیں کیا؟ تصرف تکوینی. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مادے میں تصرف، کیا بات. مادے میں تصرف، مادہ بدل گیا. اور پھر جب اس نے توبۃ اللہ کی تو امام نے واپس بھی پلٹا دیا. واہ بھائی واہ، اچھا، یہ واپس پلٹانے کا بھی بڑا معاملہ ہے. کہیں پلٹاتے ہیں، کہیں نہیں پلٹاتے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. جہاں نہیں پلٹاتے وہاں اور معاملات ہیں، جہاں پلٹاتے ہیں وہاں ہمارے سامنے جناب ابراہیم کا کہا ہے. ہمارے سامنے جناب کیا بولیے نا، انہوں نے کیا کہا؟ کہ جو میرا خدا ہے وہ مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کرتا ہے. یعنی حق کے تصرف یہ ہونا چاہیے کہ اگر مار دیا ہے تو زندہ بھی تو کرے. ایک طرف پلٹا کر واپس لانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. جو یہ کر کے دکھائے اس کے پاس حق کے تصرف ہے. فرقت یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں پلٹائیں گے تو واپس نہیں لا سکتے. توجہ یہ فرمائے حضرات. تو یہ ہے کیا؟ تصرف تکوینی. ایک ہے تصرف تشریعی. خدا نے حق دے دیا ہے امام حسن کو، امام علی کو، امام حسین کو، دنیا ان کے سامنے سر جھکائے رکھے. لیکن یہاں جب امام کو حق دیا ہے تصرف کا، اس کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ سامنے والا اپنے اختیار سے آئے، اپنا اختیار دکھائے. پیغمبر کو حق تصرف ہے نا، لیکن پیغمبر ہر ایک سے زبردستی تو نہیں منواتے. زبردستی منواتے ہیں؟ نہیں منواتے. کتنے افراد ہیں جو پیغمبر کے سامنے آ کر دیدہ درہنی دکھاتے ہیں، زبان چلاتے ہیں. زبردستی تو پیغمبر نہیں منواتے. علی نے بھی اس لیے زبردستی نہیں منوایا. اگر علی زبردستی منوائیں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ وہاں تصرف تکوینی ہو جائے گا، اور اگر تکوینی ہو جائے تو اختیار نہ رہے گا. اختیار نہ رہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ دنیا کہے گی ارے کیسے پتہ چلتا کون شریف ہے، کون شریف نہیں ہے. شرافت کا اس وقت پتہ چلے گا جب اختیار سے آئے. اختیار استعمال کرے، آ جائے، علی کو مانے تاکہ تمہیں جزا بھی ملے، نہ مانو تو سزا بھی ملے. تصرف بات پہنچا پایا ہوں؟ تشریعی بھی ہے، تکوینی بھی ہے. یہ جو آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ تصرف تشریعی کو بیان کر رہی ہے. یعنی مومنو تم نے سوچنا ہے کہ رسول تم پہ حق رکھتا ہے، اس کی بات مانو. تم نے ماننی ہے اختیار کے ساتھ. نہیں مانو گے مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. جلدی اس کو ہوتی ہے جس کو وقت نکل جانے کا خطرہ ہو. جو یہ کہ موقع نکل گیا
پھر کون ہاتھ میں آئے گا؟ خدا کے لیے ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ، خدا کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، موقع سارے میرے ہاتھ میں کیا ہیں۔ بات ہے، واہ بھائی واہ، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، بس آخری بات، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر بالفرض آپ کسی شے پہ محنت کیے جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ویسا اجر نہیں مل پا رہا یا ویسا نتیجہ نہیں مل پا رہا جیسا آپ کو ملنا چاہیے، ڈیزرو کرتے ہیں جیسے آپ، تو سمجھ جائیے کہ خدا نہیں چاہتا۔ توجہ، ماشاءاللہ، مسلسل محنت کے بعد بھی شاید خدا نہیں چاہتا۔ آپ یقین کیجئے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا خود چاہتے ہوئے بھی امیری پہ نہیں چڑھاتا۔ ہمارے ائمہ کی روایات واضح ہیں کہ یہ جو لوگ دعا کرتے ہیں نا، اے خدا میرے امور کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یہ بہترین دعا ہے۔ واہ بھائی واہ، جب خدا تمہارے امور کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اس کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ جس شے میں تمہارے دین کو مشکل ہوگی، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، خدا وہ نہیں ہونے دے گا۔ کیا بات، کیا بات، مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ میرے دین کی خیر و صلاح کس میں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے خدا کے ہاتھ میں دے دیا، خدا یہ فیصلہ تو کر۔ اب جس حال میں رکھے، اس مقام پر ہے جس حال میں رکھے، یہ نہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہاں اب پتہ چلے دوسری طرف سے آ جائیں لوگ، یہ نہیں ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور پہلے جس حال میں رکھے پہلے کچھ کریں تاکہ آپ کا حال تو پتہ چلے کہ ہے کیا، واہ بھائی واہ، پھر معلوم ہوگا کہ کس حال میں خدا رکھنا چاہتا ہے۔ یہ میرے مولا حسن ہے جن کے بارے میں پیغمبر کی ایک حدیث ہے، بات عقل سے شروع ہوئی تھی، یہیں پہ ختم کر دوں، عجیب حدیث ہے، اہل سنت نے نقل کی ہے۔ مزیدار بات تو یہ ہے ماشاءاللہ، ہمارے نہیں ہوئی ہے، اہل سنت نے نقل کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا پیغمبر نے کہا اگر خدا عقل کو مجسم صورت میں اتارے تو حسن بنے گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات، واہ واہ، اگر خدا عقل کو مجسم صورت میں اتارے تو حسن بنے گا۔ اب آپ سوچئے اس حدیث کو صلح حسن سے جوڑ لیجئے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات، اس حدیث کو صلح حسن سے جوڑ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا امام حسن نے کیا کیا ہے۔ وہ جو پہلے چھپے ہوئے تھے نا اسلام کے پردے کے پیچھے، حسن نے ان کے چہروں سے نقاب کھینچی ہے تاکہ کربلا میں حسین کو مشکل نہ ہو۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، امام حسن نے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، قلم چلا کر سامنے والے کو چاروں خانے چت کر دیا۔ ہر جگہ تلوار ضروری نہیں ہے، بے شک، پیغمبر نے بھی ہر جگہ تلوار نہیں چلائی۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ امام حسن اگر ان کے لیے وہی حالات ہوتے جو امیر المومنین کے لیے تھے، تلوار اٹھاتے، بے شک، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بے شک، لیکن یہاں مجھے بار بار وہ جملہ یاد آتا ہے رہبر شہید کا، اللہ، عجیب بات کہہ گئے، پوری کتاب ہی لکھ گئے اس موضوع پہ، کہا علی سے لے کر حسن عسکری علیہ السلام تک جب میں دیکھتا ہوں حالات و واقعات جو زمانے کے اعتبار سے تھے، اور پھر ان 11 افراد کو دیکھتا ہوں اور ان کے 250 سالہ زندگی کو دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ 11 افراد جی کر گئے ہیں، لگتا ہے ایک ہی شخص تھا جو 250 سال زندگی گزار گیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، نعرہ حیدری، 250 سالہ زندگی گزار گیا۔ یہ ہیں آئمہ، توجہ چاہوں گا کب، اور یہ میں بات اکثر کہا کرتا ہوں، کتنا ٹائم ہو گیا بھائی مجھے بیٹھے ہوئے، یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ لوگ چونکہ لاہور میں رہتے ہیں، پریشان تو نہیں نا حضرات؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ،
اب آپ کے لیے خاص ہے، آپ لوگ چونکہ رہتے ہیں لاہور میں، اللہ اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ امام حسن کی شہادت کا جو سب سے بڑا جلوس ہے وہ آپ ہی کے یہاں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، آپ پورے پاکستان کے عزاداروں کے میزبان ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لہٰذا یہاں سے کوئی ایسی بات نہیں جانی چاہیے جو امام حسن کی شخصیت یا ان کے مقصد کے خلاف ہو۔ میں عرض کرنے جا رہا ہوں ایک بات، یہ سارے مقدمے باندھ کر، وہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ پوسٹروں کے اوپر جب شہادت کے ایک جملہ لکھ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، شہزادہ امن کا ماتم۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کون سے ائمہ ہیں جو امن کے علم بردار نہیں تھے؟ مجھے بتائیے نا، یہ ہمارا سلوگن نہیں ہے بھائی، بے شک کیا بات، یہ ان کا سلوگن ہے کہ جو امام حسن کی صلح کو اپنے بڑوں کے مقصد کو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ ہمارا سلوگن نہیں ہے۔ امام حسن نے صلح کوئی خوشی سے نہیں کی ہے، مجھے بتا دیجئے، کوئی ثابت کر دے، تشیع کی بات کر رہا ہوں، باقیوں سے تو بحث ہی نہیں، کوئی یہ ثابت کرے کہ امام حسن نے صلح جو فرمائی ہے وہ خوشی سے کی ہے۔ وہ جو 6 مہینے کا دور خلافت گزرا امام کا، اس میں جو حالات و واقعات پیش آئے، ان سے تنگ آ کر بحالت مجبوری امام حسن نے صلح کی ہے۔ اب جب یہ صلح ہوئی ہے بحالت مجبوری، تو آپ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے، یہ امام حسن کے لیے، آپ خود پوچھیں نا امام حسن سے، یہ انہوں نے بنا لی ہیں روایتیں کہ یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے، یہ 2 بڑے بڑے قافلوں اور بڑے عظیم گروہوں کو آپس میں مسلمانوں کے ملا دے گا، کیونکہ انہیں تو کچھ اور مطلب تھا۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ نظریہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر شہزادہ امن کہنے سے یہ مراد ہے کہ امام حسن نے وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو امن نصیب ہوا، خدا کی قسم ہمیں ایسا امن چاہیے نہیں چاہیے ہمیں ایسا امن۔ یعنی آپ امام حسین کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسن امن جو اور حسین جنگ جو؟ نہیں، دونوں ایک سے ہیں، دونوں ایک سے ہیں۔ امام حسن نے کوئی خوشی سے، دل سے، رغبت سے صلح نہیں کی ہے، امام حسن نے صلح کی ہے بحالت مجبوری۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، مجھے نہیں پتا آج کی جو مجلس ہوئی ہے اس میں بینر پہ کیا لکھا ہوا تھا، میں دیکھ کر نہیں آ سکا، لیکن یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اصغر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور والا خدا کے واسطے پیغمبر کی شہادت کو مینشن کرے، اپنے مجالس کے اعلانات میں پیغمبر کی شہادت کے لفظ کو مینشن کریں۔ 28 ہی ہے نا دونوں کی، تو جہاں امام حسن کا نام لکھ رہے ہیں، امام حسن کے ساتھ رسول کا نام لکھنے میں کیا مشکل ہے؟ اور اگر آپ کوئی ایسا ہے کہ جو یہ میری بات وہاں تک پہنچا دے، حسینیہ جہاں سے جلوس نکلتا ہے امام حسن کے تابوت کا، ان تک بھی یہ بات اگر کوئی پہنچا سکے کہ بھائی وہ جو امام حسن کے نام سے بینر لگاتے ہیں اس میں رسول کا تذکرہ کیجئے، یقین کر لیجئے جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں آپ کے سوا کوئی رسول کا غم منانے کا قائل نہیں ہے، نہیں ہے کوئی۔ وہ خوشیاں منا لیں گے، وہ بھی ایک خاص طبقہ ہے،
باقی تو کہتے ہیں نہیں کوئی دن ہی نہیں منانا. واہ بھائی واہ. کیا خوشی اور کیا غمی. اللہ. رسول کو چھوڑ دیں گے آپ کے میرے پاس بچے گا کیا؟ مجھے یہ بتائیں. واہ بھائی واہ. واہ. ہمارا مرکز، ہمارا ملجا، ہمارا ماوا، ہمارا سب کچھ پیمبر ہے. بے شک بے شک. ہمیں علی پیمبر نے دیے ہیں، حسن پیمبر نے دیے، حسین پیمبر نے دیے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. کل بھی میں ایک جگہ مجلس میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت قرآن میں کیا ہے، انہوں نے آیا ولایت نہیں پڑھی، انہوں نے آیا تطہیر نہیں پڑھی. انہوں نے کیا کہا کہ ہماری نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مباہلہ کی آیت میں علی نفس رسول ہے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. کیا بات. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے علی کی، وہ نفس رسول ہے، سبحان اللہ. وہ مثل رسول ہے. ہم رسول کو بھولے بیٹھے. ہمارے یہاں پیمبر کا نام نہیں لکھا جا رہا پوسٹروں پر. امام حسن کا تذکرہ اگر کر رہے ہیں بالکل کریں، 100 دفعہ کریں، پیمبر کو نہ بھولیں. بے شک بے شک. ہم پر حق رکھتے ہیں پیمبر، اور اب تو زیادہ رکھتے ہیں. ہاں ہاں. واہ. جب کوئی ذکر نہیں کرے تو ہم نے کرنا ہے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. بھئی جن کا کوئی نہیں کرتا انہی کا تو ہم کرتے ہیں. کیا بات. واہ واہ واہ. ایسا ہے نا. بے شک. تو ہم نے ہی کرنا ہے پیمبر کا ذکر. خدا را پیمبر کو یاد کیجئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے علی والے جب محمد کا ذکر کرتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. میرا تو یہ ماننا ہے کہ 21 سفر سے لے کر 30 سفر تک یہ عشرہ ہونا ہی عشرہ محمدی چاہیے. یہ عشرہ محمدی ہونا چاہیے. ہم نے 40 تک امام حسین کی عزاداری برپا کی کہ نہیں کی؟ بے شک. ان کے فضائل و مصائب پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ بے شک. ان ایام میں پیمبر کا تذکرہ کیجئے، امام حسن کا تذکرہ کیجئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا اصل مرکز کیا ہے. صلوات بھیجو محمد والے. ہم سے ایک بہت بھول ہوئی ہے. اگر کہیں نام لکھ بھی دیا تو لکھ دیا رحلت رسول اللہ یا وفات پیمبر، شہادت ہے پیمبر. بے شک بے شک. وقت ہے میرے پاس، مجھے اگر آپ 5 منٹ دے دیں تو میں یہ بات پوری کروں. جی جی بسم اللہ. ویسے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ذرا یہ چیزیں عام طور پہ بیان نہیں ہوتی اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور پیمبر شہید ہوئے ہیں. بے شک. اچھا آپ جائیے کتابوں میں ذرا جستجو فرمائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ کئیوں نے لکھ دیا کہ شہید ہوئے ہیں، لیکن جب شہید ہوئے ہیں تو کیسے ہوئے ہیں یہ تو بتاؤ. وجہ بھی تو ہوگی. بے شک. وجہ شہادت کیا ہے؟ آلائے قتل کیا ہے؟ تو اب ہمارے علماء میں سے بعض لکھ گئے. بہرحال میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں، بارہا کہتا ہوں، ہم نے کسی کتاب لکھنے والے کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے پیمبر کا. لہذا پیمبر کے سامنے کوئی بھی کتاب والا ہو، ادھر کا یا ادھر کا، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم حقیقت کے پیچھے چلیں گے جو واضح ہو. کہ جناب وہ خیبر میں ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا اور وہ اس کی وجہ سے پیمبر 11 ہجری میں، 7 ہجری میں زہر ملا، 11 ہجری میں رسول کی شہادت ہوئی. اگر یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو کھڑا ہو جائے تائید کر دے. حضور مجھے بتائیے آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا زہر جو 3 سال تک خاموش بیٹھا رہے اور 4تھے سال میں جا کے اثر دکھا دے. یہ کون سا زہر ہوتا ہے؟ مجھے دکھائیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا شہید ہوئے ہیں اور خیبر میں زہر دیا گیا ہے، ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک روایت کہتی ہے پیمبر کو زہر ملا، ایک روایت کہتی ہے کہ پیمبر کو زہر دیا گیا لیکن پیمبر نے نوش نہیں فرمایا. ایک کہتی ہے آیا پیمبر نے تو نہیں کھایا، ساتھ میں ایک صحابی تھا اس نے کھایا، وہ شہید ہو گیا ہے، پیمبر نے ہاتھ
کھینچ لیا۔ ایک روایت کہتی ہے جب اس بکری کے گوشت میں زہر ملا کر لایا گیا، پیغمبر کے سامنے رکھا، وہ خود بول اٹھی یا رسول اللہ میں مسموم ہوں، مجھے نہ کھائیے گا۔ 4 مختلف، آپ میں کوئی وکیل بیٹھا ہے جی؟ کوئی وکیل ہے؟ اچھا، خدا نہ کرے کسی کیس میں کوئی پھنس جائے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کوئی کسی کیس میں پھنس جائے اور اس کے اوپر 4-5 گواہ لے آئے کہ بھئی یہ گواہ ہیں، اور اگر یہ مسئلہ پیش آئے کہ گواہوں پر یقین نہ آتا ہو تو ان چاروں کو الگ الگ کمروں میں بٹھا کے پوچھا جائے گا بتاؤ وقت کیا تھا؟ ایک کہے گا صبح 6 بجے، ایک کہے گا شام 6 بجے، ایک کہے گا رات 10 بجے، ایک کہے گا رات 12 بجے۔ یہیں سے شک کا آغاز۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے قتل ہوتے دیکھا؟ ہاں۔ آلائے قتل کیا تھا؟ اب وہ آپس میں پہلے بیچارے میٹنگ کر نہیں سکے، ایک نے کہا چاقو تھا، ایک نے کہا تلوار تھی، ایک نے کہا زہر تھی، ایک نے کہا بندوق تھی۔ پھر شک۔ تو جہاں بیانیے میں مختلف چیزیں آ رہی ہوں سمجھ جائیے گا یہ گواہ بنائے گئے ہیں، تھے نہیں۔ یہ بنائی گئی ہیں، ورنہ اگر ایک واقعہ ہوا ہے کسی کے سامنے اور اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ اتنا تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا اختلاف ہے؟ ایک کہہ رہا کھایا، ایک کہہ رہا نہیں کھایا، ایک کہہ رہا پیغمبر بیمار ہوئے اس سے، ایک کہہ رہا نہیں ہوئے۔ اور اگر بالفرض میں مان بھی لوں کہ پیغمبر کو زہر دیا، بالفرض کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے ایران اور امریکہ کی جنگ چل رہی تھی، 2 لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ایران اور امریکہ کی سرحدیں بالکل ساتھ ساتھ ہوں اور ایرانی حملہ کر کے امریکہ کی سرحد میں گزر کے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیں۔ قبضہ کرنے کے بعد جو وہاں لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے افراد ایرانی مار چکے، ان کے گھر سے کوئی چیز پک کر آئے تو عاقل کیا کرے گا کہ دشمن کے ہاں سے آیا ہوا کھانا وہ کھا لے گا؟ یعنی جتنے آپ کو سمجھتے اتنا پیغمبر کو بھی نہیں سمجھتے۔ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ دشمنوں کے یہاں سے کچھ آئے پیغمبر نوش فرما لیں۔ اور چلیے یہودی عورت نے بھیجا نا، تو خود تو نہیں لا سکتی، وہ تو نہیں لا سکتی، وہ تو نہیں آئی ہے، کسی کے ہاتھوں بھجوائے گی۔ مجھے یہ بتائیں وہ کون تھا جس کا یہودیوں سے رابطہ تھا کہ رسول تک یہ کھانا لے آیا؟ کون ہے؟ یہ بات واضح ہے روز روشن کی طرح، یہ خیبر والی داستان گلنے والی نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ پھر پیغمبر کو زہر کس نے دیا؟ یہ میں آپ پہ سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کہنے پہ میں بحث کرنے کو کر سکتا ہوں لیکن میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ ایک تو ریکارڈنگ جب ہوتی ہے تو آدمی بہت سی چیزیں ویسے ہی نہیں بتا سکتا۔ بس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، صرف ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ جب امام سے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ امام حسن، توجہ ہے، جب چھٹے امام سے پوچھا کہ امام حسن کو کیسے شہید کیا گیا، کہ جیسے رسول اللہ کو کیا گیا تھا۔ بات پہنچ گئی؟ آپ حسین کو روتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں، میں تو کہتا ہوں پیغمبر مظلوم ہے۔ آپ پیغمبر کے قاتلوں کا نام نہیں لے سکتے کہ کس نے پیغمبر کو زہر دیا۔ وہ شخصیت کہ جس کے لیے جبرائیل کھڑے رہے، مسلمان
اور یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے، وقت نہیں رہے گا میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہاں کہاں پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں رچی گئی ہیں۔ پیغمبر جیسی شخصیت کو جو قتل کرنے سے نہ چوکیں، حسن ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے مولا حسن کیا کیا مصیبتیں جھیل کے دنیا سے رخصت ہوئے، یہی موقع کیا کم ہے کہ امام حسن اپنے بابا پر صبح و شام سب و شتم ہوتا دیکھتے ہیں۔ حسن کے سامنے علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی سوچیے حسن کی مصیبتیں عزاداروں، وہ حسن کہ جس کو معلوم ہے میں پیغمبر کے دوست کا، وہ حسن جو جانتے ہیں میں پیغمبر کے سینے پہ سویا ہوں۔ عزاداروں آج اس حسن کے سینے کا یہ عالم ہے کہ 72 ٹکڑوں میں باہر آیا۔ عزاداروں فاطمہ کے گھر میں پھر سے مصیبت کا سما ہے، ابھی تو رسول کا زخم مندمل نہ ہوا ہوگا کہ اہل بیت کو پھر سے اس مصیبت میں مبتلا کیا گیا کہ امام حسن کو بھی انہی ایام میں شہید کیا گیا۔ جب میرے مولا حسن کو زہر ملا نا عزادارو، کہتے ہیں جب منگوایا گیا نا، حکیم کو کہا گیا کہ زہر چاہیے، اس قبیل کا زہر چاہیے، کہتے ہیں اس نے بھیجنے والے حکیم نے کہا اتنی مقدار میں کیوں چاہیے، یہ مقدار کو اگر نہر میں ڈالو مچھلیاں مر جائیں گی، کہ ہم نہیں چاہتے کہ حسن اس بار بچیں۔ 7 مرتبہ میرے مولا کو زہر دیا گیا، یہ 7ویں دفعہ عزادارو۔ میرا مولا زہر کا جام پیتے ہی ایک مرتبہ ہاتھ سے ظرف چھوٹ کے زمین پر گرا۔ روایت کہتی ہے جس میں زہر تھا نا، وہ زہر جب زمین پر گرا تو جہاں پڑا تھا وہاں سے زمین ابلنے لگی۔ سوچئے زمین کا یہ عالم ہو، امام حسن کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا۔ آزا کٹ کٹ کے نکلنا شروع ہوئے، حسن نے لگن میں پے کی، اس کے بعد کچھ آہٹ محسوس ہوئی، امام حسین سے کیا کہا، کہے میرے بھیا اس لگن کو ہٹا دو، میری بہنیں آ رہی ہیں، اس لگن کو ہٹا دو۔ لگن ہٹا دیا گیا، عزادارو حسین رو رہے ہیں، زارو پتار گریہ کر رہے ہیں۔ روایات کے جملے سنیں گے، امام حسین نے کیا کیا جانتے ہیں، اپنے رخسار امام حسن کے رخسار پہ رکھ دیا، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، میرے بھائی تجھے کیا ہو گیا۔ اور حسن نے آنکھیں کھول کے جملہ کہا کہ بھیا حسین سب روئیں مگر تو نہ رونا، لا یوم یومک یا عبداللہ، اے حسین جو تجھ پہ پڑے گی وہ کسی پہ نہ پڑے گی، جو تیرے دن میں مصیبت آئے گی وہ کسی دن میں نہ آئے گی۔ عزادارو ابھی بات چیت ہو رہی ہے، وصیت کی بھیا بھیا مجھے خود غسل دینا، بھیا مجھے خود کفن دینا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے تجدید عہد کے لیے نانا رسول کے روضے پہ لے جانا۔ عزادارو یہ امام حسن کی وصیت نہیں تھی مجھے رسول کے روضے میں دفنا دینا، کہا تھا مجھے لے جانا، اگر ہو تو دفنانا، نہ ہو تو جہاں جی چاہے دفنا دینا۔ لیکن ایسے ظالم تھے، حسن کا جنازہ گھر سے نکلا رسول سے تجدید عہد کے لیے، لیکن اتنے تیر برسائے، دمت الثاقبہ میں آغا دشتی لکھتے ہیں جب حسن کے جنازے سے تیر نکال رہے تھے، 3 تیر حسن کے حلقوں میں لگے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ امام حسن ہے،
یہ اہل بیت ہیں، شہادت کے بعد بھی جن کی مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ عزادارو بہت شکایت تھی، امت کو بڑی شکایت تھی کہ اہل بیت ہمیں اپنے جنازوں میں نہیں بلاتے۔ رسول کا جنازہ حجرے میں رکھے پڑا گیا، کندھوں پر نہیں اٹھایا گیا۔ فاطمہ نے کہہ دیا جنہوں نے مجھے تنگ کیا ہے وہ جنازے میں نہ آنے پائے۔ علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور کہہ دیا گیا کہ چند ہی لوگ جائیں گے، باقیوں کو شمولیت کا حق نہیں دیا گیا۔ امت کی شکایت ہے اہل بیت ہمیں اپنے جنازوں میں نہیں بلاتے۔ عزادارو امت کی شکایت دور کرنے کے لیے پہلا جنازہ امت کے کندھوں پر دیا، وہ جنازہ ایسے لوٹا کہ کفن کا رنگ سرخ ہو گیا۔ جب تیر دیکھے زینب عالیہ حسین سے لپٹ گئی، کہے میرے بھیا میرے نانا کہا کرتے تھے میرا بیٹا حسن وطن میں مارا جائے گا، میرا بیٹا حسین غریب الوطن مارا جائے گا۔ میں کہتا ہوں، میں کہتی ہوں بھیا حسین جو وطن میں گیا اس کا تو یہ حال کیا ہے، جو غریب الوطن مارا جائے گا یہ اس کا کیا حال کریں گے۔ عزادارو بس ایک جملہ جار دینا یا کا زحمت تمام، مجھ سے پوچھے نا حسین کا کیا حال کیا امت نے۔ میں بتاؤں امام زمانہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں سلام اس لاشے پر جس کے سینے کی ہڈیاں گھوڑوں کے سموں سے پامال کر کے اس کی پشت سے ملا دی گئی، جس کی پسلیاں ایک میں دوسری چلی گئی، جس کا لاشا بہن نہ پہچان سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم